أفيضوا علينا من الماء جس نے پوری کائنات کو بڑے اچھے ڈھنگ سے خوبصورتی کے ساتھ مضبوطی سے سلیقے اور قرینے سے پیدا فرمایا، اور اس نے انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، اور انسان کی نسل کو بے وقعت، حقیر اور گھٹیا پانی کے نچوڑ سے چلایا۔ اس نے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ کے اندر ٹھیک ٹھاک کیا اور درست بنایا اور نک سک سے سنوارا۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر ہی 2 آنکھیں بنا دیں جن سے تم دیکھتے ہو، 2 کان بنائے جن سے تم سنتے ہو، اور دھڑکتا دل تمہارے اندر پیدا فرما دیا اور رکھ دیا جس سے تم سوچتے اور سمجھتے ہو۔ ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ ان سارے اعضاء اور انگوں کے ساتھ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، لیکن قلیلا ما تشکرون، اے لوگو، اے انسانوں، تم شکر کم بجا لاتے ہو۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ کی بے شمار رحمتیں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ خطبہ مسنونہ کے بعد مع ترجمہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 208 پیش کی گئی ہے، اس سے آپ نے موضوع اور عنوان کا پتہ لگا لیا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا ہے جو آیت کا سب سے سیدھا اور آسان مطلب ہے کہ تم اپنے پورے وجود اور تمام جسمانی انگوں کے ساتھ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو، اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوری حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر میں جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، تمہاری 2 آنکھیں، تمہارے 2 کان، ان کی بھی حفاظت کرو۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے کہ اللہ رب العالمین سے پوری حیا اور پوری شرم کرنے کا مطلب یہ ہے ان تحفظ البطن وما حوا، کہ تم اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اللہ اکبر، اور تمہارے جسم کے جو اعضاء و انگ تمہارے پیٹ سے جڑے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرو۔ ہمارا پورا یہ وجود پیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ پیٹ سے یا پیٹ کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات سے بچو، اور صرف بچو ہی نہیں بلکہ لازمی طور پر اس بات سے دور رہو کہ تمہارے پیٹ کے اندر حرام نوالا اور لقمہ چاہے۔ حرام خوراک کی اتنی بڑی نحوست ہے
کہ اس کی وجہ سے آدمی کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا ہے، اور خاص ایک طبقے سے، انسانیت کی ایک کیٹیگری سے خطاب فرمایا ہے۔ سارے انسان نہیں، سارے مسلمان بھی نہیں، تمام ایمان والے بھی نہیں، بلکہ انسانیت میں اس طبقے سے خطاب فرمایا ہے جو اللہ کے سب سے اچھے اور نیک بندے ہوتے ہیں، جن سے اللہ کی توفیق سے گناہ کا کام نہیں ہوتا ہے، اللہ کے بچانے سے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت اور سیکورٹی ملنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے یہ انسانیت کی کون سی کیٹیگری ہے؟ انبیاء کرام کی، نبیوں کی، رسولوں کی۔ ہر نبی اپنی قوم کا سب سے اچھا، نیک اور صالح بندہ ہوا کرتا تھا اللہ کا۔ آپ اسی لیے جن نبیوں کی سیرت اور اخلاق و کردار کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، ان آیتوں کو اگر ترجمے کے ساتھ آپ صرف پڑھیں تو قوم نے، نہ ماننے والوں نے، ضدیوں نے، ہٹ دھرموں نے جو نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا، گالیاں دی، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں باپ دادا کا دین پیارا ہے اور تم باپ دادا کے دین سے نکل گئے ہو۔ کسی بھی قوم نے اپنے نبی پر اخلاقی آروپ اور عیب نہیں لگایا۔ پڑھ لیجئے قرآن کریم۔ کسی بھی ضدی اور ہٹ دھرم اور نہ ماننے والی قوم نے بھی کسی نبی پر یہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکی کوئی قوم کہ تمہارے اخلاق اچھے نہیں، تمہارے چال چلن نہیں اچھے نہیں، تمہارے ویوہار اچھے نہیں، تم سماج کے اچھے آدمی نہیں ہو، تم فلاں کو ستاتے ہو، فلاں کا حق مار چکے ہو، فلاں کو تم نے گالی دی تھی۔ آپ کو نبیوں کی زندگی کی تاریخ میں یہ بات نہیں ملے گی۔ پڑھ لیجئے گا قرآن کریم، ان نبیوں سے خطاب فرمایا ہے۔ سورہ مومنون کے اندر بڑی باریک اور اہم بات ہے ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کے لیے، ہم جیسے سخت الفاظ ہیں بے حیا مسلمانوں کے لیے، ہم جیسے بے شرموں کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ ہمیں اپنی محنت و مزدوری پر، اپنی آمدنی پر، اپنے کھانا و خوراک پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا ہے نبیوں سے اللہ نے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو، اے پیغمبروں، اے نبیوں، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ کلوا من الطیبات، پہلے پاکیزہ اور حلال کھانے اور خوراک کا اہتمام کرو، اس کے بعد حکم ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اس کے بعد نیک عمل کرو۔ اس آیت سے استدلال کیا ہے اہل علم نے، اور یہ آیت کا ٹکڑا اس بات کی دلیل اور پروف بنتی ہے کہ عقل حلال کے بغیر، حلال خوراک اور کھانوں پان کے بغیر نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ انبیاء کرام جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من الصالحین، سب کے سب اچھے لوگ، بے حد اچھے اللہ کی نظر میں، اور یہ نبیوں نے اپنی زبان سے نہیں کہا ہے، اللہ نے ان کے سیرت و کردار اور عمل اور اخلاق کا سراہنا کرتے ہوئے فرمایا کل من الصالحین، سارے انبیاء نیک تھے، نیکیوں کے پابند تھے۔ کل من الاخیار،
سارے انبیاء خیر کے پابند، سب کے اندر خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی اور بہتری تھی۔ ان سے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا پہلے اہتمام کرو، واعملوا صالحا، اور کرو نیک عمل۔ اگر کچھ عمل کی توفیق بھی ہو گئی حرام خوراک اور حرام پہناوے کے ساتھ، تو پھر وہ نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور جسم کا جو حصہ، جو گوشت و پوست حرام سے پرورش پائے، حرام خوراک اور حرام مال سے، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے، بڑی سخت دھمکی آئی ہے۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے اس بات پر۔ لا يدخل الجنة لحم نبت من اکل الحرام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ گوشت، جسم کا وہ گوشت جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کی پرورش حرام خوراک سے ہوئی ہو، حرام خوراک سے ہوئی۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اپنا عنوان جو چل رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ، اللہ سے پوری حیا کرنے کا مطلب وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَا، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور تمہارے پیٹ سے تمہارے جسم کے جتنے انگ جڑے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرو۔ کھانا کھاتے ہیں ہم، اس سے جو ہمیں انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اسی سے ہمارا یہ پورا جسم، پوری باڈی کام کرتی ہے۔ آج یہ بتایا جائے گا کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ کان اور آنکھ کا تذکرہ ہو چکا ہے پچھلے 2 خطبے میں۔ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے ان 2 انگوں کے بڑے اہم رول ہیں، نیکی کرنے میں بھی اور برائی کرنے میں بھی، اور برائی سے بچنے میں بھی، ہاتھ اور پاؤں کے۔ اگر ہم نے ان کو سنبھال کر کے استعمال نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے ہاتھ اور پاؤں سے وہ کام نہیں لیا جو رب کو راضی کرنے والے اور خوش کرنے والے ہیں، تو یہاں اگر کسی حد تک میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے جتنا ادھیکار دیا ہے ہم سب کو، اگر کچھ ادھیکار ہمارے ان انگوں پر چل رہا ہے تو کل قیامت کے دن ہم ان انگوں کے سامنے بے بس ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے۔ سنبھالو ان کو۔ کیا سمجھتے ہیں ہم نے، کیا سمجھ رکھا ہے اسلام کو؟ ایمان لانے کے بعد ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے پورے وجود کے ساتھ اسلام کے دائرے میں آؤ۔ اگر ہم نے ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کیا تو پھر ہم پھنس جائیں گے کل قیامت کے دن۔ جمعے کے دن مسجدوں کا بھر دینا یہ کام نہیں آئے گا، مسجدوں کے غلے میں 10-20 روپے ڈال دینا یہ کام نہیں آئے گا۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے اور اسلام کے دائرے میں مکمل طور پر داخل ہونے کے لیے۔ الیوم نختم علی افواہہم، مجرم و ہٹ دھرم، مشرک و کافر، گنہگار جو گناہوں پر دلیر اور بے باک ہیں، جو گناہوں میں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈوبے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے پرواہ نہیں،
پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک، پرواہ نہیں، بس زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم چاہ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایسے ضدی، ہٹ دھرم اور گناہوں پر دلیر اور گناہوں پر جرأت دکھانے والے اور گناہوں کے ہیبیچول اور عادی لوگ وہاں بھی ایک مرتبہ انکار کر دیں گے، وہاں بھی ایک مرتبہ انکار کر دیں گے، ہم نے یہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے سامنے بھی اپنا زور دکھائیں گے، ہم نے یہ کیا نہیں، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم کھا کر کے کہیں گے ہم نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، یہ گناہ نہیں کیا، نمازیں نہیں چھوڑی، وغیرہ وغیرہ۔ کتنے ضدی اور بے ہٹ دھرم ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایک آدھ وقت کی نماز مشکل سے پڑھتے ہیں، ان کو بھی اگر آپ کہو گے بھائی آیا کرو پابندی سے یا پابندی سے نماز پڑھا کرو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی مسجد میں پڑھیں، تو ان کی بے شرمی سنیے گا اس وقت۔ نماز تو پڑھتا ہوں مولوی صاحب، نماز تو پڑھتا ہوں۔ کیسے ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں، وہاں بھی ایک مرتبہ وہ ہٹ دھرمی دکھائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ موقع آنے سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن اللہ فرما رہا ایسے لوگوں کے منہوں پر اور زبان پر ہم مہر لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ہاتھ بتا بتا کر کہہ کر کے رب کو بتائیں گے کہ یہ ہاتھ ظلم کے لیے اٹھے تھے، یہ ہاتھ ناانصافی کے لیے اٹھے تھے، اس ہاتھ سے اس نے ناحق گواہی دیتے ہوئے پیپر پہ سائن کیا تھا، دوسرے کی سمپتی، جائیداد اور کمائی اور روپے پیسے ہڑپنے کے لیے یہ گواہ بنا تھا اور اپنا نام لکھا تھا۔ گناہ کے جتنے پرکار ہیں، جتنی قسمیں ہیں جن کا تعلق ان دو ہاتھوں سے ہے، سب یاد کر لیجئے، کتنے کو گنایا جائے، کتنے کو گنایا جائے۔ کورٹ کچہری میں جائیے، مجرم کو، اپرادھی کو بے قصور بنا دینا اور بے قصور کو مجرم اور اپرادھی بنا دینا، یہ جھوٹی گواہیوں اور جھوٹے دستاویز سے تو ہوتے ہیں۔ یہ دستاویز لکھنے والے، ان پر گواہ بننے والے، ان کے اوپر اپنا نام سائن کرنے والے، تکلمنا ایدیہم، یاد رکھیں سورہ یاسین کی اس آیت کو، کہ ان کے ہاتھ ہم سے بتائیں گے کہ اے پروردگار تو نے اس کو 2 ہاتھ دیے تھے، اس نے یہ کام کیے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ مجھ پر چل کر کے تیرا یہ بندہ فلاں فلاں گناہ کا کام کرنے کے لیے فلاں فلاں جگہ گیا تھا، بما کانوا یکسبون، ہمارے سارے کرتوت کی گواہی دیں گے۔ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے ان انگوں پر میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ہاتھ سے وہ کام کرو جن سے رب خوش ہو جائے، ہاتھ کو دعاؤں کے لیے پھیلاؤ اٹھا کر رب کے سامنے۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے تمہارے رب کو حیا اور شرم آتی ہے۔ ان ہاتھوں کو بڑھاؤ دوسروں کی مدد کے لیے، ان ہاتھوں کے زور سے گناہ کو روکو، جو ایمان کی مضبوطی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بہت ہی حدیث سنتے ہیں نا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو ہاتھ اٹھانا، ہاتھ کی طاقت سے گناہ سے روکنا،
تو ہاتھ اٹھاؤ گناہ سے روکنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے۔ کیا ہم اپنے گھر میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ضرورت پڑنے پر؟ کیا ہم اپنے ہاتھ کی طاقت کو اپنے پریوار اور اپنی فیملی کے لوگوں پر بھی نہیں استعمال کر سکتے؟ وہاں ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارا ہاتھ اٹھے گا تو کمزور پر، معاشرے اور سماج کے بے کس اور مجبور آدمی پر رکھو اس ہاتھ کو اوپر دینے کے لیے۔ ہاتھ کے یہ عمل ہیں، ہاتھ کی یہ نیکیاں ہیں، بناؤ ان کو اپنے فیور کا گواہ، ہماری حمایت میں یہ گواہ دیں گے۔ اور پیروں کا عمل تو کیا کہنے، آؤ مسجدوں کی طرف، پانچوں وقت کی نماز میں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، انسان جو کچھ کر رہا ہے، ہم آپ جو کچھ کر رہے ہیں، رب کہہ رہا ہے کہ ہم سب لکھتے جا رہے ہیں، اور ان کے قدموں کے نشانات بھی لکھتے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شہر کے اندر بہت کم مسجدیں تھیں مسجد نبوی کے علاوہ۔ بنو سلمہ نام کا ایک خاندان تھا جو وہاں رہتا تھا جہاں پر مسجد قبلتین ہے۔ ابھی مسجد قبلتین اور مسجد نبوی کی دوری بہت ہے، تقریباً مسجد قبلتین جہاں ہے وہیں پر یہ قبیلہ رہتا تھا۔ پانچوں نماز میں پیدل چل کر کے آنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ قریب آنے کا فیصلہ کیا اس خاندان نے۔ نبی نے فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اے خاندان بنی سلمہ کے لوگوں وہیں رہو جہاں ہو، تمہارے قدموں کے نشانات جو مسجد تک چل کر کے آتے ہو لکھے جاتے ہیں، تمہارے اعمال نامہ، تمہاری نیکیوں میں لکھے جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا آج کل ہم مسلمانوں کو؟ ایک اور صحابی، وہ اپنی تعریف اپنی زبان سے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اگر پانچوں نماز پڑھتے ہیں تو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ میں تو پانچوں وقت نماز با جماعت ادا کر لیتا ہوں، شکر کرنا چاہیے اللہ کا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کی تعریف کرنا چاہیے اگر نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے تو، لیکن دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ ایک صحابی سردی گرمی ہر موسم میں اتنے دور سے پیدل چل کر کے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر پانچوں وقت نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے کہ دوسرے لوگ مشورہ دیتے ہیں، اچھی بات ہے آ رہے ہو لیکن کوئی سواری خرید لو، جو اس زمانے میں رائج تھی، کوئی گدھا خرید لو، اس پر سوار ہو کر کے آیا کرو۔ رات کی تاریکی اور اندھیرے میں کوئی بجلی کا زمانہ نہیں تھا، کوئی مدینہ شہر بھی نہیں تھا، جنگل جھاڑی سب سے گزرتے ہوئے نمازیوں کو آنا پڑتا تھا، کچی سڑکیں، موذی اور تکلیف دہ اور زہریلے جانور کا خطرہ۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا، دوسرا صحابی بیان کرتا ہے، ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، اپنی تعریف وہ اپنی زبان سے نہیں کرتے تھے، کہا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مسجد تک چل کر کے آنا نماز کے لیے اور پھر مسجد سے واپس اپنے ٹھکانے تک جانا، ان کی وجہ سے جو قدم کے نشانات زمین پر بنتے ہیں وہ سب میری نیکیوں میں لکھ لیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے بشارت اور خوشخبری سنائی، قدم کی نیکیاں، پاؤں کی نیکیاں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام نیکیوں کو تمہارے نامہ اعمال میں جمع فرما دیا، درج کر لیا۔ ایک وہ مسلمان تھے، ایک ہم ہیں، کیا کہا جائے؟ ہمیں اپنے کھانے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی شرم و حیا جو ایک مومن کی بڑی خاص صفت ہوتی ہے جو گناہ سے روکنے والی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے،
ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، برائیوں سے بچائے، اور اس بات کو ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہم پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ پریشان حال لوگوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اور مصیبت کو دور فرما دے۔ جو بیمار ہیں، جنہوں نے شفا کی دعا کے لیے کہا ہے، ان کے بیماروں کو بھی، اور جنہوں نے نہیں کہا ہے ان کے بیماروں کو بھی اللہ رب العالمین سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر قسم کی بیماری، پریشانی اور مصیبت اور آزمائشوں سے۔ یقیناً وہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔